الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر واتمم بالخير رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا رب يسر ولا تعسر واتمم بالخير رب زدني علما. عزیز طلبہ، الحمدللہ وبعون جل وعلا مشکات المصابیح کے یہ سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 14 یعنی 14واں سبق آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ جو احادیث ہیں ان کا نمبر 2930 سے 2941 تک بفضل اللہ و بعونہ جل وعلا ہم براہ راست حسب معمول کتاب سے احادیث کا مطالعہ کریں گے، ترجمہ پر فوکس ہوگا اور کچھ مشہور معروف جو حکم ہوگا حدیث کا اس سلسلے میں نشاندہی کریں گے، اور ساتھ ہی حدیث سے کوئی اگر خاص مسئلہ یا فائدہ حاصل ہوتا ہوگا انشاءاللہ تو اللہ کی توفیق سے اس کا بھی تذکرہ ہوگا۔ آتے ہیں، آج کی پہلی حدیث ہے ہمارے پاس اس سبق کے حوالے سے 2930 اور یہ ہے نیا باب کتاب البیوع کے سلسلے میں جو آپ کے سامنے ریٹن موجود ہے، جیسا کہ لکھا ہوا ہے باب الشرکاتی والوکالتی، شراکت اور کاروبار میں۔ چونکہ کتاب البیوع کا سلسلہ لین دین کا، تجارت کا، کاروبار کا، تو اس میں ایک صورت ہوتی ہے کاروبار کی شراکت، مضاربت وغیرہ، تو اس کا تذکرہ ہے اور وکالت کا تذکرہ ہے۔ کوئی شخص کسی کو اپنی طرف سے وکیل بنا دے، نائب نیابت دے دے، تو اس کی کیا صورت ہوگی، تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے۔ پہلی فصل، الفصل الاول، ہمارے پاس زہرہ بن معبد انہو کان یخرج بہ جدہ، زہرہ بن معبد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث مروی ہے، انہو کان یخرج بہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں لے کر نکلتے، یخرج بہ جدہ، ان کے دادا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الی السوق، منڈی کی جانب، بازار کی جانب، فیشتری الطعام، تو وہ خریدتے اناج یا غلہ وغیرہ یا کھانے کا سامان، فیلقاہ ابن عمر وابن الزبیر رضی اللہ عنہما، تو راستے میں انہیں ملتے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین، انہیں راستے میں ملتے، فیقولان لہو، تو وہ دونوں انہیں یہ کہتے، انہیں عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اشرکنا، ہمیں بھی ہمارے اس کام میں، کاروبار میں، اس سودے میں شریک کر لو، کیونکہ وہ جو اناج خریدتے تھے وہ آگے بیچنے کے لیے یا سے منافع لینے کے لیے خریدتے تھے، تو یہ دونوں صاحب جب ملتے انہیں راستے میں تو یہ کہتے ہمیں بھی اس میں شریک کر لو، اس کاروبار میں۔ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد دعا لک بالبرکات، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق آپ کے لیے، آپ کے حق میں برکت کی دعا فرمائی تھی، تو اس لیے آپ بھی ہمیں اپنے کاروبار میں، سودے میں شریک کر لیں۔ فیشرکہم، تو وہ ان کو شریک کر لیتے اپنے کاروبار میں، سودے میں۔ فربما اصاب الراحلۃ کما ہی، تو بسا اوقات وہ پوری کی پوری سواری بھری ہوئی اناج سے نفع میں لے لیتے۔ فربما، گویا کہ انہیں، یعنی پورے کا پورا اونٹ جو تھا، راحلہ جو کہ سامان سے لدا ہوتا تھا، فربما، بس اوقات، اصحاب الراحلہ تھا،
پا لیتے اس پورے اونٹ کو جو لدا ہوا ہوتا تھا کما یا جس طرح کہ وہ پورے کا پورا اناج سے بھرا ہوتا تھا نفع میں. فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ تو وہ اسی کو اسی طرح سواری سمیت بھرے ہوئے اناج سے اس اونٹ کو اپنے گھر کی طرف پہنچا دیتے بھیج دیتے. وکان عبداللہ بن ہشام اور عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کیا معاملہ تھا؟ ذہابت بہی امہ جیسا کہ پہلے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین نے ان کے بارے میں یہ تذکرہ فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں دعا کی تھی برکت کی. تو وہ یہ کیسے ہوا معاملہ کہ کان عبداللہ بن ہشام ذہابت بہی امہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ یعنی ماں لے گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی تھی. فماسا راسہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر دست شفقت رکھا پھیرا ہاتھ پھیرا ودعا لہ بالبرکہ اور ان کے حق میں برکت کی دعا کی تھی. رواہ البخاری امام بخاری نے اسے روایت کیا ہے. تو ہشام کی والدہ جو ہیں وہ کون تھیں؟ وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس حدیث اعضا سے یہ بھی معلوم ہوا یعنی اس حدیث اعضا سے یہ معلوم ہوا کہ عقود میں شراکت جائز ہے. تو یہ معاملات جو ہیں تجارتی سامان وغیرہ ان میں آدمی جو ہے وہ شریک ہو سکتا ہے کاروبار کے سلسلے میں نفع حاصل کرنے کے لیے سودا جو ہوا ہوتا ہے اس میں شراکت ہو سکتی ہے. اچھا جی آگے ہے ہمارے پاس حدیث 2931 2931 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قالت الانصار للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انصار مدینہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقسم بیننا و بین اخواننا النخیلہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اور ہمارے جو یہ مہاجر بھائی ہیں ان کے درمیان یہ کھجوروں کے جو درخت ہیں ان کو تقسیم کر دیجئے. عزیز طلبہ میں یہ بتا رہا تھا حدیث یہ 2931 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انصار مدینہ نے کہا قالت الانصار للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اقسم بیننا و بین اخواننا النخیلہ کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اور ہمارے مہاجرین بھائیوں کے درمیان یہ کھجوروں کے درخت جو ہیں یہ تقسیم کر دیجئے تاکہ وہ بھی سہولت سے زندگی گزار سکیں ہماری طرح. قال آپ نے فرمایا لا نہیں تو بلکہ یہ تم کہو کہ تکفوننا المعونتا بلکہ تم یہ کہو کہ تم محنت کرو وَنُشْرِكُكُمْ فِي ثَمَرَاتِ اور ہم تمہیں شریک کریں گے اس کے پھلوں میں. تو قال لنا یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بلکہ تکفوننا تم یہ کہو اپنے مہاجرین بھائیوں سے اس کے بجائے کہ میں تمہارے درمیان کھجوروں کے درخت تقسیم کر دوں بلکہ تم ان کو یہ کہو کہ تکفوننا کہ تم ہمارے ساتھ محنت کرو گے المعونتا یعنی تم محنت میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ. وَنُشْرِكُكُمْ فِي ثَمَرَاتِ اور ہم تمہیں شریک کریں گے ثمرہ میں یعنی اس میں پھل فروٹ میں. جب یہ فروٹ آئے گا تو اس میں ہم آپس میں اس کو بانٹ لیں گے. تو گویا کہ باغ جو ہیں وہ ہوں گے انصار کے اور محنت کریں گے اس میں مہاجرین. تو اس کے بعد جو اس کا پھل آئے گا وہ اس میں آپس میں بانٹ لیں گے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ایک مشارکت کی ایک صورت تھی یہ. تو یہ درست اور صحیح ہوا. قالوا سمعنا واطعنا تو اس پر جو انصار تھے انصار مدینہ انہوں نے کہا کہنے لگے کہ ہم نے سنا اللہ کے رسول واطعنا اور ہم نے اطاعت کر لی اور ہم نے مان لیا. سمعنا واطعنا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی انداز تھا. تو حدیث میں الفاظ تکفوننا المعونتا ونشرککم فی الثمرہ کا مطلب یہ میں نے بتا دیا ہے. اسی کو انڈر لائن کر دیجئے اور آگے آتے ہیں. حدیث ہمارے پاس ہے 2932 عروہ بن ابی الجعد البارقی وان عروہ بن ابی الجعد البارقی رضی اللہ عنہ
عروہ بن ابی الجعد البارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطاہ دینارا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دینار عطا کیا. ان کو عروہ بن ابی الجعد البارقی رضی اللہ عنہ کو ایک دینار سونے کا کوئن سکہ دیا. لیشتری لہ شاۃ تاکہ وہ آپ کے لیے کوئی بکری خرید لے، بکری قربانی وغیرہ کے لیے. فاشترا تو اس نے کیا کیا، خریدا لہو شاتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 بکریاں. تو اس نے خرید لی 2 بکریاں اس ایک درہم سے. فباع احداہما بدینار تو اس نے 2 بکریاں جب ایک دینار سے جب اس نے 2 بکریاں خرید لیں تو بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ فباع احداہما بدینار تو ان دونوں میں سے ایک بکری ایک دینار میں بیچ دی. واتاہ بشات و دینار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا وہ ایک بکری اور ایک دینار. فدعا له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیعہ بالبرکہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی اس کے کاروبار میں برکت کی، بالبرکات برکت کی. فکانا تو وہ تھے اس کے بعد لبشترا اگر وہ خریدتے ترابن کو مٹی بھی لرابہ فی تو وہ اس میں انہیں نفع حاصل ہوتا. تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اس کے حق میں برکت کی دعا کی تو کوئی مٹی کا سودا بھی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس مٹی میں بھی مٹی کی خرید و فروخت میں بھی انہیں فائدہ یا نفع عطا فرماتے. رواه بخاری امام بخاری نے سے روایت کیا ہے. تو حدیث حاضہ سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص کسی غیر کا مال اس کی اجازت کے بغیر بیچ دیتا ہے تو وہ بیع منعقد ہو جاتی ہے مگر اس کا صحیح ہونا مالک کی اجازت پر موقوف ہوگا. سمجھ آگئی بات کی کہ اگر کوئی کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کے ہاتھ فروخت کر دے تو وہ بیع تو ٹھیک ہوگی لیکن اس کا صحیح ہونا تبھی ہوگا جب مالک جو ہے اس کو جب پتہ چلے تو وہ اس پر راضی ہو جائے اور کہے کہ یہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وگرنہ وہ صحیح نہیں ہوگی. اس کی اجازت، مالک کی اجازت پر یہ موقوف ہوتا ہے معاملہ. ٹھیک ہو گیا نا جی بات. تو مالک جو ہے وہ اگر نہیں راضی تو پھر اس کو اس کا معاملہ جو ہے وہ واپس لوٹانا پڑے گا اور اس کو اس کا یہ بدلہ یا اس کی چیز جو ہے وہ واپس لوٹانی ہوگی. لیکن اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ اجازت کے بغیر بھی، اطلاع کے بغیر بھی وہ بیع یا خرید و فروخت جو ہے وہ سودا صحیح ہوگا. جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر انہوں نے ایک دینار سے 2 بکریاں خریدیں اور پھر ایک کو بیچ ڈالا اور ایک بکری اور ایک دینار لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ اجازت دی بلکہ خوش ہوئے اور ان کے لیے برکت کی دعا کی. تو حدیث میں عبارت فکانہ لو اشتری ترابا لربح فی کا ترجمہ ہے کہ پھر اگر وہ مٹی بھی خریدتے تو ضرور اس میں فائدہ اٹھاتے. آگے آئیے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ. اسی باب کی دوسری فصل ہے الفصل الثانی. حدیث ہے 2933 عن ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفعہ کہ وہ مرفوع بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز و جل یقول کہ بے شک اللہ عز و جل یہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، انا ثالث الشریکین کہ میں کاروبار میں جو 2 شریک ہیں ان کا ایک تیسرا ہوں. انا ثالث الشریکین ما لم یخن اس شرط پر کہ جب تک کہ وہ ما لم یخن احدہما صاحبہ جب تک کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کرے. تو کاروبار میں جو دیانت اور امانت اور صدق پر سچائی پر چلتا ہے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان 2 جو کہ امانت پر امین ہے، سچے ہیں 2 کاروباری، ان کا میں تیسرا میں ہوتا ہوں اللہ، یعنی ان کی مدد کرتا ہوں. اللہ رب العالمین کی رحمت اور فضل اور کرم جو ہے ان کو شامل حال ہوتا ہے، نقصان سے اللہ بچاتا ہے ان کو. ما لم یخن احدہما صاحبہ جب تک کہ ان دونوں میں سے ایک اپنے ساتھی کی خیانت نہ کرے. فإذا خانہ خرجت من بینہما اور جب کوئی ایک ساتھی اپنے ساتھی دوسرے کی خیانت کا مرتکب ہوتا ہے
تو پھر میں ان دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ رواه ابو داود وزاد رزین، امام ابو داود نے اس کو روایت کی ہے اور امام رزین نے یہ الفاظ زائد ذکر کیے ہیں کہ وجا شیطان ہو، کہ میں ان دونوں میں سے نکل جاتا ہوں اور شیطان آ جاتا ہے، ولیعاذ باللہ۔ جب اللہ تعالیٰ نکلتے ہیں ان میں سے ظاہر ہے پھر شیطان ہی آئے گا، تو پھر وہ آپس میں ان کا معاملہ بگڑ جاتا ہے اور خسارہ آتا ہے، گھاٹا آتا ہے ان کے تجارت کاروبار میں، یہ لڑائی ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث جو ہے، اس حدیث کے بارے میں بعض نے اسے ضعیف کہا ہے، لیکن بعض دیگر محدثین اسے سند کے اعتبار سے حسن کہتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال یہ حدیث جو ہے وہ مختلف فی ہے علم کے درمیان اپنی صحت اور ضعف کے اعتبار سے، لہذا ضعف اتنا شدید نہیں، اسے اگنور کیا جائے۔ حدیث میں الفاظ انا ثالث الشریکین کا مطلب ہے کہ میں دو شریکوں کا تیسرا ہوں، مطلب یہ کہ میں ان کی مدد کرتا ہوں، یعنی میری مدد ان کے شامل حال رہتی ہے جب تک وہ دیانت سے ایمانت سے کام کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ آگے حدیث عزیز طلبہ 2934 وان ہو، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی یہ روایت ہے مرفوع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اد الامانۃ الی من ائتمنک، کہ امانت کو ادا کرو اس شخص کی جانب، ہاں جی، الی من ائتمنک، جس نے تجھے امین بنایا، یعنی کوئی چیز آپ کے ساتھ آپ کے پاس امانت کے طور پر جس شخص نے رکھی تو اس شخص کو وہ امانت منوان لوٹا دو۔ ولا تخن من خانک، اور مت خیانت کرو اس شخص کے بارے میں جس نے آپ سے خیانت کی، جس نے تم سے خیانت کی تو تم اس سے خیانت نہ کرو۔ کیا مطلب؟ کہ کسی کو برائی کا برائی سے بدلہ نہیں دو بلکہ نیکی سے دو، یہ ہے سنت اللہ کے انبیاء کی سنت طاہرہ۔ امام ترمذی نے سے روایت کی، روایت ترمذی و ابو داؤد والدارمی۔ تو اس حدیث کے حکم کے بارے میں بھی بعض نے اسے صحیح، جبکہ بعض دیگر اہل علم کی تحقیق کے مطابق اس میں شریک القاضی مدلس اور انن ہے، جبکہ قیس بن الربی کو جمہور اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے، تو مزید اس حدیث کے شواہد بھی ضعیف ہیں۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے وہ اپنی سند کے اعتبار سے صحت کے معیار کو نہیں پہنچتی، ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 2935 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، قال، آپ کہتے ہیں کہ اردت الخروج الی خیبر، کہ میں نے ارادہ کیا نکلنے کا خیبر کی جانب جانے کا، فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فسلمت علیہ، تو میں نے آپ پر سلام پڑھا، کہا، وقلت، تو میں نے کہا، انی اردت الخروج الی خیبر، کہ میں نے ارادہ کیا ہے خیبر کی جانب سفر کرنے کا، نکلنے کا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، اذا اتیت وکیلی، جب تو آئے میرے وکیل کے پاس، یعنی جب تم پہنچو میرے وکیل کے پاس، اذا اتیت وکیلی فخذ منہ 15 وسقا، تو اس سے لے لینا، کیا 15 وسقا 15 وسق، تو اس کے پاس سے 15 وسق کھجوریں لے لینا، فخذ منہ 15 وسقا، فإن ابتغى منك آیۃ، تو اگر وہ تجھ سے کوئی نشانی طلب کرے میرا وکیل، فضع یدک علی ترقوتہ اور ترقوتہ، تو رکھ دو اپنا ہاتھ اس کی ہنسلی پر، یعنی اس کے حلق پر اپنا ہاتھ رکھ دینا، تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ میری طرف سے میرا نمائندہ آیا ہے، میں نے اس کو بھیجا ہے۔ تو حدیث ہے 2935، حدیث کی سند ضعیف ہے حدیث طلبہ 2935 کی، کیس میں محمد بن اسحاق بن یسار مدلس ہے، اور حدیث میں لفظ ترقوتن اور ترقوتن دونوں طرح لکھا ہوا ہے، واللہ عالم۔ ترقوت کا مطلب ہے حلق یا ہنسلی وغیرہ، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک وسق کی مقدار جو ہے، ایک وسق اناج یا کھجور یا غلہ، اس میں 60 صاع ہوتے ہیں، اور ایک صاع جو ہے تقریباً 2.5 کلو گرام کا آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔
آگے ہمارے پاس حدیث ہے اس کے بعد، جو کہ اس باب کی تیسری فصل ہے، الفصل الثالث۔ اس میں پہلی حدیث آئی ہے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث فیہن البرکہ، تین ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں برکت ہے۔ ایک تو البیع الی اجل، ایک تو وہ کاروبار یعنی وہ خرید و فروخت یا وہ معاملہ یا سودا جو ایک مدت تک یعنی ادھار میں دیا لیا جاتا ہے، مدت متعین ہوتی ہے اور ادھار میں وہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ والمقارضہ، والمقارضہ، اور اس سے مراد ہے مضاربت۔ مضاربت بھی شراکت کی مختلف شکلیں ہیں اس میں، مضاربت، والمقارضہ تو سے مراد مضاربت۔ واخلاط البر بالشعیر، اور اسی طرح ایک برکت ہے گندم کو بالشعیر، جو کے ساتھ ملانا، یا گندم میں جو ملانا۔ واخلاط البر بالشعیر للبیت، گھر کے لیے، لا للبیع، نہ کہ کاروبار کے لیے، تو کاروبار کے لیے ملائے گا تو وہ تو ملاوٹ ہو جائے گی، اور گھر میں کھانے کے لیے مراد ہے کہ اس کا آٹا بنا کر بندہ کھائے جو اور گندم کا، تو وہ صحت کے لیے مفید ہے۔ واللہ عالم۔ رواه ابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے۔ تو حدیث کی سند انتہائی ضعیف ہے اس حدیث کی، جو صہیب رضی اللہ عنہ سے ہے، اس لیے کہ اس میں ایک راوی نصر بن القاسم مجہول ہے، جبکہ ایک راوی صالح، وہ ایسا راوی ہے کہ جو مجہول الحال ہے، اس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے، مجہول الحال، ان پرسن۔ اور امام مقیلی رحمہ اللہ نے بھی عبد الرحیم ایک راوی ہے، اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ مجہول بالنقل، یعنی یہ معروف ہے جو کہ مجہول بالنقل، نقل ایسی چیزیں روایت نقل کرتا ہے، ذکر کرتا ہے جو مجہول ہیں۔ واللہ عالم۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث جو کہ ہم نے ابھی مطالعہ کی ہے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے، یہ انتہائی ضعیف حدیث ہے۔ باقی یہ ہے کہ حدیث ھذا میں جو مفہوم ہے اس کا، اس اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ مضاربت یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو اپنا مال دے اور وہ اس میں محنت و تجارت کرے، اس شرط پر کہ نفع میں دونوں کا حصہ ہوگا۔ اور حدیث میں لفظ المقارضہ کا مطلب ہے مضاربت، ٹھیک ہو گیا جی، المقارضہ اس کو انڈر لائن کیجئے، اس کا معنی مضاربت ہے۔ تو ہمارے دین میں چونکہ اس کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس لیے دین نے ہمیشہ لوگوں کے جو جائز صحیح فائدے ہیں ان کو مد نظر رکھا ہے، لہذا مضاربت کی یہ صورت جو ہے وہ جائز ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے عزیز طلبہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معه بدینار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دینار دے کر بھیجا، جیسا کہ پہلے بھی حدیث میں آیا ہے، ایک دینار ہوتا تھا سونے کا، گولڈ کا، لیشتری لہ بہ اضحیۃ، تاکہ خرید لے یا خرید سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس ایک دینار کے بدلے کو قربانی کا جانور۔ فاشترى کبشا بدینار، تو انہوں نے یعنی حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے اس ایک دینار کے بدلے ایک مینڈا خریدا، کبشن بدینار، وباعہ بدینارین، اور پھر اس کو بیچ بھی دیا 2 دیناروں کے عوض۔ فرجع، تو پھر وہ لوٹے واپس، فاشترى اضحیۃ بدینار، جب وہ پلٹے تو انہوں نے ایک قربانی کا اور جانور ایک دینار کے بدلے خریدا، فرجع، کیونکہ ان کے پاس 2 دینار تھے اب، فرجع فاشترى، تو انہوں نے خریدا اضحیۃ، ایک جانور قربانی کا، بدینار، ایک دینار کے بدلے، فجاء بها، اور وہ اسے لے کر آئے، وبالدینار، اور اس دینار کو بھی، الذی استفضل من الاخرى، جو ان کو دوسری تجارت میں اضافی ملا تھا، یعنی اضافی جو آپ کو منافع ہوا تھا دوسری تجارت میں، اس کا وہ جو دینار ہے اضافی وہ بھی لے کر، اور قربانی کا جانور بھی لے کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فتصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالدینار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لیا اپنا مال، دینار بھی اور قربانی کا جانور بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دینار جو ہے وہ قربانی کا
کے ساتھ جو آیا تھا اس کو صدقہ کر دیا. فدعا له ان یبارک له فی تجارتہ، اور اس کے حق میں یعنی حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے حق میں ان کے کاروبار کے سلسلے میں برکت کی دعا کی. رواہ ترمذی، امام ترمذی نے روایت کیا، ابو داود، امام ابو داود نے بھی اپنی کتب حدیث میں انہیں روایت کیا اس حدیث کو. تو یہ حدیث جو ہے، حدیث کی سند ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے یہ حدیث بھی ضعیف ہے. اس کی سند میں حبیب بن ابی ثابت مدلس اور عنان ہے، حبیب بن ابی ثابت، اور حدیث میں لفظ کبشن اس کا مطلب مینڈا ہے. آگے ہمارے پاس حدیث جو کہ اس کے بعد آتی ہے، باب الغصب والعاریہ، ایک نئے باب، کتاب البیوع کے سلسلے میں ایک نیا باب ہے جس میں اس کا ذکر ہوا ہے، باب الغصب والعاریہ، غصب کرنے اور مستعار لینے کے بیان. الفصل الاول، پہلی فصل اس کی، غصب کرنا کسی چیز کا، کسی کا ناحق مار لینا، کسی چیز کو لے لینا، غصب کر لینا دھوکے سے یا کسی اور ہیلے بہانے سے. اور مستعار کا معنی ہے کہ عاریتاً کوئی چیز لینا ادھار اور پھر اس کو واپس لوٹانے کی نیت سے. تو یہ عزیز طلبہ اس اعتبار، اور مستعار لینے کا بیان، مستعار عاریتاً کوئی چیز لی جائے تاکہ اس نیت سے آدمی جس کی وہ چیز ہے اس کو استعمال میں لانے کے بعد واپس دے دے، منوانوسی ہے حالت میں اس کو دیانتداری کے ساتھ. تو آتے ہیں پہلی فصل میں جو ہمارے پاس حدیث ہے اس باب کے تحت، وہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حدیث نمبر 2938. سعید بن زید قال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ شبرا من الارض ظلما، جس شخص نے بھی زمین میں سے عدل ہوئے ظلم و زیادتی کے ایک بالشت جگہ بھی، یعنی سپین جسے کہتے ہیں نا، ایک بالشت بہت تھوڑی مقدار ہے، تو کسی کی غصب کی، من اخذ شبرن ہتھیالی، ایک بالشت جگہ بھی، من الارض زمین سے، ظلم و یعنی زیادتی کے طور پر، فإنه يطوقه یوم القیامہ من 7 اراضین اور 7 اراضین، متفق علیہ. تو اس کو سزا کے طور پر والعیاذ باللہ اسے اس کے گلے میں پہنا دی جائیں گی قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے نیچے سے لے کر جتنی اس نے وہ جگہ ہتھیالی ہوگی، غصب کی ہوگی ظلم و زیادتی کے طور پر، نیچے 7 زمینوں سے اوپر تک وہ اس کو اس کے گلے کا طوق پہنا کر اس کو عذاب دیا جائے گا والعیاذ باللہ. اور اس کی ایک صورت کیا ہے، طوق کیسے پہنایا جائے گا اس زمین کا؟ تو اس سلسلے میں ایک دوسری حدیث کے مفہوم کے مطابق اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ وہ ظالم زمین میں دنسا دیا جائے گا اتنے حصے میں، تو زمین اس کے لیے طوق کی مانند ہو جائے گی. تو گویا کہ وہ اسی زمین میں اتنے حصے میں جو غصب کی ہوگی اس میں دنستا چلا جائے گا، اور وہ اس کے ارد گرد وہ زمین لپٹ جائے گی، گویا کہ وہ طوق بن جائے گی اس کے لیے. اور شبرن اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا معنی ہے بالشت بھر، بالشت کے مقدار، ایک بالشت برابر. آگے ہمارے پاس حدیث 2939 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحلبن احد ماشیۃ امرئ بغیر اذنہ، لا یحلبن ہرگز نہ کوئی دودھ دوہے، احد کوئی ایک بھی، معاشیت امرئن کسی آدمی کے جانور کا، بغیر اذن ہی اس کی اجازت کے بغیر، یعنی اس کے مالک کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کسی جانور کا دودھ نہ دوہے. ایحب احدکم، پھر آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے، ایوتا مشروباتہ، کہ ایوتا مشروباتہ، کہ اس کا جو گودام وغیرہ ہے، سٹوریج جسے کہتے ہیں، مشروبہ، اس کے پاس کوئی کسی کو لایا جائے، فتکسر خزانتہ، اور اس کا جو گودام ہے اس کا وہ تالا جو ہے وہ توڑ دیا جائے، تکسرا توڑ دیا جائے، خزانتہ اس کے خزانے کا، یعنی تالا وغیرہ جو چابی کی جگہ پہ ہوتا ہے، فینتقل طعامہ، اور اس کا جو اس کے اندر جو اناج یا غلہ وغیرہ رکھا ہو
اس کو وہ نکال لیا جائے یا کسی اور جگہ منتقل کر لیا جائے غصب کر کے دھوکے کے ساتھ۔ وَإِنَّمَا يَخْزُنُ لَهُمْ ذَرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ وَإِنَّمَا يَخْزُنُ لَهُمْ، اور یقیناً یخذن لہم ان کے لیے جمع کرتا ہے، کیا محفوظ رکھتا ہے ان کے لیے، دروع مواشیہم ان کے جو مواشی یا یعنی کیٹلز ہیں، ان کے جو مویشی ہیں جانور وغیرہ دودھ دینے والے، ان کے جو مویشی دودھ دینے والے ہیں ان کے جو تھن ہیں وہ ان کے لیے جمع رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، اطعماتہم ان کا کھانا، ایک قسم کا ان کا پینا یا رزق، ان کا رزق یا ان کا کھانا پینا ان کے لیے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں جو جانوروں کے نیچے تھن ہیں اور تھنوں کی جو تھیلی ہوتی ہے جس میں دودھ جمع ہوتا ہے، بھرا ہوتا ہے، وہ ایک قسم کا گودام ہے، خزانہ ہے ان کے رزق کا۔ تو وہ گویا کہ ان کو اپنے مالکوں کے لیے، مویشیوں کے وہ تھن جو ہیں وہ ان کے اس رزق کو جمع رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں۔ تو کیا اگر کوئی اس کو جو دو لے گا ان کی اجازت کے بغیر تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی نے ان کے سٹوریج یعنی ان کے گودام غلے والے اناج کو ان کا تالا توڑ کر ان میں سے اناج نکال کر غصب کیا ہے، لے گیا ہے یا دوسری جگہ منتقل کر گیا ہے۔ رواہ مسلم سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو حدیث میں یہ عبارت جو ہے حدیث طلبہ وَإِنَّمَا يَخْذُنُ لَهُمْ دُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ کا ترجمہ کہ اور اسی طرح سے ان کے جانوروں کے تھن ان کے کھانے کو جمع و محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ معنی اس کا ذہن میں رکھیے گا۔ اور آگے آتے ہیں، حدیث نمبر نیکسٹ ہے 2940 2940 حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، عند بعض نسائہ اپنی عورتوں میں سے کسی بات ایک اپنی زوجہ محترمہ کے پاس، ام المومنین کے پاس تھے، فارسلت احدی امہات المومنین تو بیجا امہات المومنین میں سے کسی ایک نے کیا بھیجا، بصحفتن ایک پلیٹ بھیجی، ٹرے وغیرہ، بصحفہ فیہا طعام جس میں کچھ کھانے کی چیز تھی، اس کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فضربت اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہا تو وہ خاتون خانہ یا ام المومنین جن کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ جو ام المومنین تھے انہوں نے مارا، فضربت اللہ النبی فی بیتہا کس پر مارا، ید الخادم خادم یعنی آنے والے جو ملازم یا خادم لے کر آنے والے تھے اس برتن کو، کھانے کی چیز کو، اس کے ہاتھ پر مارا انہوں نے، خاتون خانہ نے، فسقطت الصحفۃ تو وہ پلیٹ جو ہے نیچے گر گئی، فانفلقت اور وہ جو ہے وہ ٹوٹ گئی، گر کر ٹوٹ گئی، فانفلقت یعنی ریزہ ریزہ ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ فجمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلق الصحفۃ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اکٹھا کیا اس ٹوٹی ہوئی گر جانے والی ٹوٹ جانے والی پلیٹ کے ٹکڑوں کو، ثم جعل یجمع فیہ الطعام اور پھر آپ شروع ہوئے اس گرے ہوئے کھانے کی چیز کو اکٹھا کرنے لگے، ثم جعل یجمع پھر شروع ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھا کرنے لگے، فیہا اس میں الطعام کھانے کی چیز کو جو گری ہوئی تھی، اللہ زی کانا فی صحفت وہ جو کھانا تھا یا کھانے کی چیز تھی اس پلیٹ میں، اس کو آپ جمع کرنے لگے، اکٹھا کرنے لگے۔ وَیقول اور فرما رہے تھے، غارت امک تمہاری ماں جو ہے وہ غیرت کرے، تمہاری ماں کو غیرت آئے، یہ الفاظ تھے ناراضگی کے۔ ثم حبس الخادم حتی اتی بصحفۃ من عند اللہ وفی بیتہا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے خادم کو روک لیا، ثم حبس الخادمہ حتی یہاں تک کہ اتیا بصحفۃ یہاں تک کہ لائی گئی ایک پلیٹ اور نئی، من عند اللہ تھی ان ام المومنین یا زوجہ محترمہ کے پاس سے، وفی بیتہا جس کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے،
ان کے گھر سے ایک نئی پلیٹ جو ہے وہ لائی گئی. فدافع الصحفۃ الصحیحۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالے کی وہ نئی اور صحیح پلیٹ، ٹرے وغیرہ جو ٹوٹی تھی، نئی اور صحیح درست، التی کسرت صحفتها، اپنی اس زوجہ محترمہ کی جانب کہ جن کی پلیٹ کو توڑ دیا گیا تھا. وامسک المکسورۃ فی بیت التی کسرت، اور روک لیا اس پلیٹ کو جو ٹوٹی ہوئی تھی اس خاتون یا زوجہ محترمہ کے گھر میں جنہوں نے اس کو توڑا تھا. رواه البخاری. تو گویا کہ آپ نے عزیز طلبہ واقعہ تو سمجھ لیا ہوگا، میں نے حدیث کے الفاظ کا جو ہے ترجمہ وہ کیا ہے. تو بہرحال اس کا مفہوم یہی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ محترمہ کے گھر میں تشریف فرما تھے ان کی باری کے دن، یا آپ ویسے گئے وزٹ کیا، تو وہ غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھیں، دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے. تو کسی اور زوجہ محترمہ، یہ حضرت زینب تھی غالباً، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے گھر میں ہی کوئی کھانے کی چیز بھیج دی تھی. تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو کہ سوکن تھی، انہیں بڑا دل میں اضطراب سا پیدا ہوا. انہوں نے کسی بہانے وہ لانے والا جو خادم تھا اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، پلیٹ گر گئی اور وہ ٹوٹ گئی، اور جو چیز آئی تھی وہ بھی گر گئی. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو پہچان لیا کہ کیا ہوا ہے. تو آپ نے خود آگے بڑھ کر وہ اس کو اکٹھا کرنا شروع کیا، نیچے جو گرا ہوا تھا، اور پلیٹ کے ٹکڑے بھی جمع کیے، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ غارت امکم، تیری ماں جو ہے یا تمہاری ماں جو ہے وہ غیرت کرے یا اس کو غیرت آئے، یہ کیا کیا تو نے. تو تب ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے ایک نئی پلیٹ منگوائی اور اس خادم کو روک لیا کہ وہ پلیٹ لے جائے ان کی طرف جنہوں نے کھانے کی چیز بھیجی تھی، غالباً سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو. تو بہرحال یہ حدیث جو ہے اس میں عجیب ہی معاملہ ہے کہ یہ اس کو اس باب میں اس لیے لائے، اللہ اکبر، کہ پلیٹ کا توڑنا ایک طرح کا غصب تھا. یعنی کہ تھا تو بات معمولی ہی، نقصان معمولی تھا، لیکن بہرحال ایک چیز تھی، ملکیت تھی کسی کی جو بھیجی گئی، اور اس کو اس طرح غصب کیا گیا. یعنی غصب سے مراد یہ ہے کہ نقصان ہو گیا، وہ غالباً اس لیے اس کو اس میں ذکر کیا گیا ہے. تو غارت امکم، تو بہرحال عزیز طلبہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو رشک ہے سوکنوں کا، یہ شروع سے آ رہا ہے اور یہ فطرت ہے، عورتوں میں پیدائشی یہ کمزوری بھی ہے خصوصاً سوکنوں میں، لہذا میں شرع میں اس کی اس حد تک پکڑ نہیں ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ زیادہ غصہ نہیں کیا، صرف اپنا افسوس کا اظہار کیا. تو اس کے ساتھ ہی ہماری اگلی حدیث ہے جو کہ نیکسٹ حدیث ہمارے پاس ہے 2941. عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، روکا ہے، ان النہبۃ والمثلۃ. نہبہ کہتے ہیں ہتھیانا کوئی چیز سختی سے، جبر سے، دہشت سے، قوت سے، یعنی اسے ڈکیتی کہہ دیتے ہیں، ڈکیتی کی واردات، نہبہ لوٹنا، لوٹ مار. والمثلہ، اور مثلہ کا مطلب ہے بے حرمتی کر کے کسی کو پامال کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، میت کے اعضاء کاٹنا، یا انسان کے جو کہ ڈیڈ باڈی ہے اس کو مثلہ کرنا، یعنی اس کی بے حرمتی کر کے اس کے اعضاء کو کاٹنا. تو یہ دونوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور یہ بڑا گناہ ہے، یہ بے حرمتی میں آتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ آج ہمارا الحمدللہ و بفضل اللہ تعالی یہ آج کا لیسن حدیث کا اختتام پذیر ہوا. اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر ضبط رکھنے، اس پر عمل کرنے، اور اس کو منوان آگے دیگر لوگوں پر اہل اسلام کی طرف کنوے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.